منظور ملک صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ نے بجٹ کی تفصیلات دیکھی، کیسا بجٹ پایا ہے آپ نے، کن کن شعبوں پر کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میاں صاحب، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ بجٹ سپیچ تو جی ظاہر ہے کہ آپ نے اتنے بڑے ہاؤس کو فیس کرنا ہوتا ہے اور لوگوں نے سننی ہوتی ہے، تو اس میں آپ ایسی احتیاط کرتے ہیں جس کی وجہ سے فرسٹریشن نہ ہو. جی اور جیسا آپ نے کہا اس کے بعد اس کی پالیسی بنے گی تو پالیسی میں ایرر آتے ہیں، پھر انفورسمنٹ کے ایررز آ جاتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی ان چیزوں کو ہے کہ نہیں ہے. بٹ ہم گورنمنٹ کی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں انہوں نے بہتری کی کام کی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے پراپرٹی کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی کو کم کر دیا، اسٹیمپ پیپر کے اوپر کم کر دیا. آئی پی پیز کے جو ان کے ماضی کے غلط اقدامات تھے اس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ ہمیں اتنی بچت ہوئی ہے آئی پی پیز کے آپریشن کے بعد. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ ہم جو قائد اعظم بزنس پارک ہے اس کے لیے ٹرانسفارمر کی خریداری کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ایڈ کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ کو ہم 3 حصوں میں دیکھتے ہیں جی. ایک تو ہے اس کا فائنانشل سٹرکچر جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہماری انکم ہے. اس میں ہمارا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ جہاں یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف سے اتنا قرضہ لیا اور بینکوں سے اتنا پیسہ لیا، وہاں گورنمنٹ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ انڈسٹریل سے انہوں نے اگلے سال کے لیے کتنا ایڈوانس اٹھایا ہوا ہے. انفارچونیٹلی میاں صاحب یہ ایک فولڈر ہے جس میں ساری گڑبڑ ہے جی. کہ آپ انڈسٹریل سے ود ہولڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں اس کی امپورٹ سے، اور آنورڈ ہو سکتا ہے اس کے وہ مٹیریل اگلے سال میں یوز ہونے ہوں، تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو کمٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایگزمپشن دے دیں گے. ٹیکس آپ نے پہلے سے لے لیا، پھر آپ اس کو ایگزمپشن دینے کی بجائے آپ اسے کہیں گے کہ جی اتنے پیسے آپ جمع کرواؤ، پھر ایگزمپشن دیتے ہیں، اور پھر اگلے سال کے جب آپ کے پاس ٹیکس ہوں گے تو اگلے سال کے ہدف میں پھر ایرر آئے گا جیسے کہ اس دفعہ آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو بجٹ کو دیکھنا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلے سال ہم لون لینے کی پوزیشن میں ہوں گے یا لون نہ لینے کی پوزیشن میں ہوں گے. پھر ہماری جو اپنی انٹرنل کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ پالیسی میکنگ میں کہاں جا کے ریفلیکٹ کرے گی. ہم نے وومن امپاورمنٹ جو اتنا بڑا سیگمنٹ ہے اس کے اوپر جو سروے بھی آئے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی. پھر ہمارے جو بچے آلریڈی اسکولوں سے باہر ہیں اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ، ماسٹر پلاننگ نہیں کی. پھر اس کے بعد ورلڈ بینک نے جو کہا کہ 44% سے زیادہ لوگ آپ کے پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے تقریباً وہ جو ہے وہ خطہ غربت سے نیچے چلا گیا. اچھا، پھر آپ اس کے اوپر ٹیکسیشن کا ایک ایسا بوجھ لا رہے ہیں جو انجسٹیفائڈ اس حوالے سے ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ 6 لاکھ تک تو سلیب ہے جس میں ٹیکسیبل انکم نہیں ہے. جب 6 لاکھ تک وہ سلیب میں ہے لیکن آپ اسے ٹیکس لیتے جا رہے ہیں، آپ اسے جو چیز خریدنے جاتا ہے اس میں انکم ٹیکس بھی اس پروڈکٹ کا اور اس کا سیل ٹیکس بھی ایڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ریلیف نہیں دے رہے جس کی وجہ سے پاورٹی اور بڑھے گی. اب اس میں کرنا کیا تھا؟ کرنے کا کام یہ تھا کہ گورنمنٹ یہ کہتی کہ یہ تو ہمارے سچ ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو آنے دینا ہے تاکہ پاکستان میں صرف ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہ جائے، آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروڈکشن کی طرف جائے، آپ کی انوویشن کی طرف جائے، اور گورنمنٹ انفراسٹرکچر پہ کام کرتی. جیسے کہ ایک کام کیے انہوں نے کہ سیڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سیڈ کے لیے ایک کنٹرول اتھارٹی بنائی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ 1200 سے زیادہ کمپنیاں پاکستان میں سیڈ کے کلیم کرتی ہیں جبکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی 60 ہیں. تو یہ ساری فیکٹیشیسنیس جو ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. لیکن اگر میں اچھی فصل کاشت کر بھی لوں پانی اور اس کی، تو کیا میں اس کو مارکیٹ تک لے جانے کے قابل ہوں؟ کیا میں اس سے پروفٹ کماؤں گا؟ تو وہ پروفٹ دیکھیں دنیا میں ایک فارمولا ہے، وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے پاس پیسہ جانے دینا ہے تاکہ وہ خرچ کریں اور اس کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ کی ڈیپینڈنسی سے بھی باہر نکلے اور سوسائٹی گروتھ کی طرف چلی جائے. جی ملک صاحب، سوری ٹو سے، ہم پاکستان کو کہتے ہیں یہ زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں تو پاکستان میں گندم، چاول، کپاس سمیت تمام بڑی فصلوں کی پیداوار میں ریکارڈ کمی آئی ہے اس سال، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم لائیو اسٹاک پر زیادہ فوکس کرتے تھے، اس میں بھی اس سال جو ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور اتنی کم ہو گئی ہے کہ اس عید پر لوگوں نے
जानवर नहीं खरीदे, اور جنہوں نے کم قیمت پہ خریدے وہ آدھی قیمت پر व्यापारियों को फरोख्त औने पौने दामों में बेचारे फरोख्त करके उनको जाना पड़ा, क्योंकि आने जाने का नकलो हमल का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें, फिर उनको रोज़ाना चारे के और दूसरे लवाजमात जो होते हैं उसमें, तो वो उन्होंने मायूस होकर औने पौने दामों वो भी फरोख्त कर दी। तो सनत हमारी पहले ही इस काबिल नहीं थी, वहाँ प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, और सनत तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक नहीं चल पा रही जो जिस तरह से चलना चाहिए। और अब ज़री सेक्टर का भी ये हाशर हो गया है, तो फिर मुल्क को कहाँ से आमदन कहाँ से होगी, किस मद में जो है आप समझते हैं कि जो है वो पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा, या आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकेगी, उसको उसकी इनकम में इजाफा हो सकेगा? मेरे सब पहली तो बात ये है कि आपने जैसे कि लाइफ स्टॉक के बारे में बात की, आप मुझे बताएं कि बड़े बड़े सरमायादार उनको बड़ी इंडस्ट्री में जाना चाहिए था, वो किस में आ गए? कैटल फार्मिंग में। कैटल बिजनेस कोई बुरा नहीं है, बट जहाँ पे सरमाया ज़्यादा है वहाँ पे आम आदमी के लिए कोई कारोबार रहने देना। अनफॉर्चुनेटली हम जब लोगों को रोकेंगे आगे ग्रोथ करने से, तो वो क्या होगा, वो पैसा रिवर्स कर जाएगा। मसला ये है पाकिस्तान में कि आपने सरमाए के लिए, यानी जो हम कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, हम कहते हैं आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, हम कहते हैं आपकी सोशल पॉलिसी क्या है, जिसकी बुनियाद पे रिजल्ट के तौर पर टैक्स कलेक्ट होना है। और टैक्सेशन के बारे में जो हम बार बार कहते हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मियाँ साहब हमारे लिए, कि हम कहते हैं कि लोग रिटर्न नहीं जमा कराते, टैक्स देते हैं रिटर्न नहीं जमा कराते। दुनिया में रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है मियाँ साहब कि हर बंदा अपनी टैक्स फाइलिंग करेगा, वो जो टैक्स फाइल करेगा उससे गवर्नमेंट को डाटा फ्रेम होगा कि कौन से बिजनेस में कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें जो रिसर्च वाले लोग हैं वो बताते हैं कि इस सेक्टर में ये गैप्स हैं, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो इसमें करेगा तो इकॉनमी को फ़ायदा होगा। अगर मेरी इनकम है, फ़र्ज़ करें आपने कहा 40,000 इनकम होनी चाहिए, और मेरी इनकम है 20,000, जो मैं रिटर्न फाइल करूँगा 20,000 की, तो उसमें गवर्नमेंट बाउंड है मुझे 20,000 देने का, क्योंकि उसने 40,000 का बैरियर रखा हुआ है। पाकिस्तान में आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट देते हैं, आप मुझे बताएं उनसे रिटर्न फाइल करवाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने रिटर्न को इतना बड़ा किया हुआ है कि आदमी डर जाता है। आपके FBR के कवानीन ऐसे नहीं हैं कि लोग अपना सरमाया पाकिस्तान में पार्क कर सकें। देखिए, अगर मैं सरमाया पाकिस्तान में पार्क करता हूँ तो उसमें क्या FBR के पास ये मैकेनिज्म है, आपने अथॉरिटी दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने, कि उन्होंने जॉइंट अकाउंट फ्रीज करने शुरू कर दिए। अच्छा, फिर पाकिस्तान में एक बात और समझने की है कि अगर मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप मेरी कंपनी में आएँ और डायरेक्टर बन जाए मेरे साथ, आप आज अपनी इन्वेस्टमेंट करें मेरे साथ, और कोई FBR का ऑडिट माजी का निकल आए, तो वो तो आपके पैसे भी चले गए। तो मतलब ये है कि दुनिया में पहले क्लोजर्स होते हैं, उसके बाद नई इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, हर साल लोग अपनी फाइल को मुकम्मल करते हैं कि आज मैंने ये लेना, मैंने ये देना। हमें हमारी टैक्स रिटर्न होती है 5 साल तक ऑडिटेबल, हम चाहते हैं कि इसको हर साल कर लें आप, बेशक हमें तो कोई तरह, लेकिन जब दूसरों की लायबिलिटी आप मुझ पर नाफिज करते हैं, आपने प्रॉपर्टी बनाई नहीं है तो आपने उनसे विद होल्डिंग टैक्स करें ना सारा, कि जिस रेट पे आपने बेचना उसको विद होल्ड करवा दें। और ये तो निज़ाम कुदरत भी है ना कि हर बंदा अपने माल का जिम्मेदार है, किसी के माल का जिम्मेदार है। आपके पैसे भी खाए जा सकते हैं, आपके अकाउंट भी फ्रीज किए जा सकते हैं, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। मुझे बताएं, वो बिजनेस करने आया था, कारोबार करने आया था, आपको अवेलेबल था, या चोर था, डकैत था, स्मगलर था, जो आप इस तरह की हरकतें करते? चले मलिक साहब इस पर बात कर, क्योंकि आपका ज़्यादा ताल्लुक इंडस्ट्री से भी है। इंडस्ट्री के लिए कोई हुकूमत ने कोई इनिशिएटिव दिया है? और दूसरा देखें, एक्सपोर्ट से जो है वो पाकिस्तान की आमदन बढ़ सकती है, और रेमिटेंस पर हम बैठे हुए हैं। क्या पाकिस्तान में जो है, ना तो मुझे इस बजट में एक्सपोर्ट के हवाले से कोई इनिशिएटिव नज़र आ रहा है, और ना ही जो है वो सनत की तरक्की के हवाले से नज़र आ रहा है। आपको कोई समझ आई है इस बजट में? मेरी सब पहली बात ये है कि आपने कहा एक्सपोर्ट के लिए, ठीक, देखें पाकिस्तान की इंपोर्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट से 3 गुना ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि हमें फोकस किस पे करना चाहिए? जो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट है। और जो एक्सपोर्ट आप करते हैं वो भी टेक्निकली आप टॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कि अगर फुटबॉल बना रहे हैं तो आपको सारे मटेरियल बाहर से आते हैं, आप उसको सैम्पलिंग करते हैं, थोड़ा सा मटेरियल अपना यूज़ करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर आप लेदर जैकेट्स बनाते हैं, अब तो कपड़ा भी वो कपास बाहर से मंगवा रहे हैं। वही कह रहा हूं, आपको ये समझना है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक, और ये अगले सालों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगी। और आपके मुल्क में इस वक्त तक जो है 6 से 7 करोड़ नौकरियां चाहिए,
ہاں اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے، 5 میں تقسیم کر لیں، میاں بیوی اور بچے 3، نہ وہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے، نہ اپنا علاج کرا سکتا ہے، نہ ریکریشن کر سکتا ہے، تو آپ نے اپنی اکانومی کو لے کے کدھر جانا ہے؟ کیا ہمارا سمبولک صرف یہ ہے؟ اور ہم نے ڈیفنس پہ خرچ کرنا ہے، بالکل کریں. ہم باہر کی جنگ جیتتے ہیں، اندر کی ہار جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ ہمارے اداروں میں کیپیسٹی آف دی ڈائلاگ نہیں ہے. ہم چیزوں کو انگیج کر کے دیکھنا، سارٹ آؤٹ کرنا، اس کو ریسرچ کرنا پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈسٹریل پالیسی دی جائے جس میں آپ بتائیں کہ بجلی، گیس اور باقی یوٹیلیٹیز یا تو مجھے خود ارینج کرنے دیں. اب آپ کہتے ہیں جی الیکٹرک گاڑیوں کی بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر خالد صاحب ابھی کہہ رہے تھے. گورنمنٹ کی یہ پالیسی نہیں ہے پرنسپلی کہ وہ اپنا پیٹرول کی لیویز کو چھوڑ کے آپ کو بجلی کے اوپر لے جائے. دیکھیں ہم نے ہمیشہ ایک کنٹراڈکشن پالیسی اڈاپٹ کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ریونیو گورنمنٹ کو چاہیے؟ صرف گورنمنٹ کو ریونیو نہیں چاہیے. ریونیو اس لیے چاہیے کہ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو جی ہاں، بالکل. اور وہ آگے چلیں. اگر لوگ خود کمانے کے قابل ہیں، خود خرچ کرنے کے قابل ہیں، تو گورنمنٹ اس میں سے شیئر لیتی ہے اور اسی علاقے میں انویسٹ کرتی ہے. آپ سیل ٹیکس کو دیکھ لیں، آپ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھ لیں، دنیا میں اس کو کہاں پہ ایک سرکل کیا گیا ہے. پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری گڈ فائنینشیل مینجمنٹ. اگر آپ دیکھیں تو اورنگزیب صاحب نے ایک گڈ فائنینشیل مینجمنٹ کی ہے کہ ڈالر کو ایس آئی ایف سی اور سب نے مل کے کنٹرول کیے. لیکن ابھی بھی ڈالر ہم اوور ریٹنگ پہ ہیں. اگر ہماری فرض کر رہے ہیں ابھی آپ نے جو فگر آج دی ہیں اگر وہی مان لی جائیں ایز اٹ از جو ایک آپ نے قومی اسمبلی میں دی ہیں، تو پھر آپ کا مارک اپ جو ہے وہ تو 8% سے کم ہونا چاہیے، 7% سے بھی کم ہونا چاہیے. اور اگر یہی سچ ہے جو آپ نے بیان کیے تو آپ کے لوگ پاورٹی لائن سے نکلنا شروع ہونے چاہیے، سانس لینے کی جگہ ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ دنیا بھر میں کوئی ایک ملک بتا دیں جس میں کیش اکانومی نہیں ہے؟ ایک ملک بتا دیں. اچھا ملک صاحب جٹکی جی گل ہے، یہ دسو کہ کاروبار چلتے نظر آتے ہیں اس میاں بجٹ صاحب کے بعد؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے، اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ آپ نے 2 کام کیے. ایک تو آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کوئی نہیں کی، دوسرا آپ اس کے را مٹیریل آنے نہیں دیتے، تیسری طرف آپ نے ٹیکسیشن کا ایک ایسا دھندا نکالا اور صدر پاکستان نے اس کے اوپر آرڈیننس جاری کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کہنا کہ لوگوں کا یہ بھلا کرنا ہے تو ہو سکتا ہے 1-1.5% نیچے تک نہ آئے امپیکٹ. لیکن اگر وہ کہہ دینا کہ کسی کو تھپڑ لگا دیں تو آپ کو 100 تھپڑ نہیں، کروڑوں تھپڑ ایسے ہی پڑ جائیں گے. اچھا ملک صاحب بہت اہم سوال یہ ہے کہ دیکھیں ایک پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے نا وہ گھر سے نکلتا ہے نا باہر پاؤں رکھتا ہے تو اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، روڈ ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس کو گاڑی کا موٹر سائیکل کا رجسٹریشن ٹیکس دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ ایکسائز ٹیکس دیتا ہے. اچھا پھر فیول پہ ٹیکس دیتا ہے، پھر وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو اس پر وہ سیلز ٹیکس دیتا ہے. وہ کوئی بھی چیز وہ کھانے کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس پہ بھی وہ ٹیکس دینا چاہتا ہے. وہ ہر معاملے میں اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ تو کوئی بہتری آ رہی ہے اس کی زندگی میں اور نہ ہی جو ہے معاملات زندگی صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. اس کا جواب آپ سے چاہیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. جی ناظرین، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں لوگوں کے کام کرنے کی کیپیسٹی کو مارکیٹ کرتی ہیں، اس کے لیے انفراسٹرکچر بناتی ہیں، ان کے آنے جانے کے انتظامات کرتی ہیں. اگر ان کو آنے جانے میں تھکاوٹ نہیں ہوگی اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے تو وہ زیادہ فریش ہو کے اپنا کام کرے گا. دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ سب کچھ لے تو لے اور سب کچھ خرچ کرے اپنی ذات کے اوپر. آپ نے اپنے گرد لابیاں بنا لیں اور آپ جو ہے اسپیکر کی سیلری کئی گنا کر دیں اور سینٹ کی کئی گنا کر دیں اور نیچے تک سٹاف کو گاڑیاں اچھی دے دیں اور پبلک کو جس سے آپ پیسہ کما رہے ہیں اس کے لیے انفراسٹرکچر بھی نہ دے سکیں. آپ نے بجلی کے اوپر کہا، بجلی کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ سولر کے اوپر ہم تو کانڈیم کرتے ہیں. بھائی ایک ہی تو چیز رہ گئی تھی کہ آپ نے بجلی کے اندر آپ دیکھیں کہ آئی پی پی نے لوٹا اس ملک کو اور آپ نے ان کی ری انویسٹمنٹ بھی نہیں کرا سکے. اگر میں نے اربوں ڈالر یا اربوں کمائے ہیں یہاں سے لوٹے ہیں، کمائے نہیں لوٹے ہیں تو اس کے بدلے میں مجھے چاہیے تھا نا کہ میں لائن ورک بناتا، صحیح، کیونکہ وہ پلانٹ بہت سارے چلنے کے قابل ہی نہیں تھے. اور ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کا بہت مسئلہ ہے. ہمارے ایف بی آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے نام پہ ہم روز کہتے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے یہ نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف کہتا ہے یہ نہیں کر سکتے. مجھے تو حیرت ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو کیوں نہیں کہتا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں، آپ اپنے ٹی اے ڈی اے پورے لے رہے ہیں، آپ دنیا کے دورے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے کاروبار کرنے دیں، مجھے
اپنی ترقی کرنے دیں، مجھے نئی مشینیں منگوانے دیں، مجھے را مٹیریل ارینج کرنے دیں، مجھے ایکسیس دیں کہ اگر آپ مائننگ ہے، کیا پاکستان کا فیوچر یہ ہے کہ وہ سی پیک 2 کرے اور ان کو ایس سی زی دے دیں اور پھر بعد میں جو پاکستانی ہیں ان کے اوپر وہ بھی ٹیکس اور سیکورٹی مسلط کر دیں؟ مجھے غرض نہیں ہے اس بات سے، مجھے غرض یہ ہے کہ ہماری اکانومی میں عام آدمی اور جو میرے گرد لوگ ہیں جو اس ملک کے باسی ہیں ان کو آپ کیا کریڈٹ دیتے ہیں، ان کو کاروبار کرنے دیں گے، ان کو آپ جو ہے را مٹیریل تک ایکسیس دیں گے، ان کے انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے آپ کی فارن افیئر کیا کر رہی ہے؟ میں یہاں ایک لاسٹ میں نے آپ سے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میاں صاحب بیلاروس کو آپ سٹڈی کر لیں، ہاں جی ہاں 163 ملکوں سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور 41 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، 185 ملکوں سے وہ امپورٹ کرتے ہیں اور 39 بلین ڈالر کی ان کی ہے، یعنی ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 1.92 بلین کے اوپر ہے۔ آپ 26 سے 30 بلین ڈالر فورن ریمیڈنس منگواتے ہیں، اس کو بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایکسپورٹیبل اکانومی کی طرف جانا ہے یا سسٹینیبل لوکل اکانومی کی طرف جانا تھا؟ آپ کو اپنے لوکل اکانومی کو بہتر کرنا تھا تاکہ آپ کے مٹیریلز، آپ کے جو جی ڈی پی ہے، جی ڈی پی کو بھی ڈیفائن کریں، یہ گراس ڈومیسٹک پروڈکشن ہے۔ اگر آپ کی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن نہیں ہو رہی تو آپ ایکسپورٹ میں آپ فگر اٹھائیں، سارا چائنا سے مال منگوائیں، یہاں سے ڈسپیچ کر دیں، اور ملکوں سے منگوائیں ڈسپیچ کر دیں، 5-10% لے لیں، تو کیا وہ آپ کی ریئل اکانومی ہوگی؟ ہمیں اپنی ریئل اکانومی کے لیے ضروری ہے کہ 6 کروڑ لوگوں کے لیے ہم جاب کریٹ کریں، لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ریکریشن اور پارکس دیں، اور اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کریں تاکہ ملک صاحب یہ تجاویز آپ نے بھیجی نہیں تھی بجٹ سے پہلے؟ سر میں نے تو ہارون اختر صاحب آئے تھے ان کو بھی دی تھی، وزیر خزانہ صاحب آئے تھے ان کو بھی دی تھی کہ تیل کی پرچیز میں آپ دیکھنے کا معاف کیجیے گا تو آج تو جو میں نے ریئیکشن دیکھا بجٹ پر وہ تو سارے چیمبرز رو رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کریڈیبلٹی آف انسٹیٹیوشن ہونی چاہیے نا۔ مجھے بتائیں کہ کریڈیبلٹی آف انسٹیٹیوشن، اگر پاکستانی باہر اتنا پیسہ کماتے ہیں وہ پاکستان میں لا کے ڈپازٹ کیوں نہیں کرتے اور وہاں یورپ میں کیوں رکھتے ہیں، امریکہ میں کیوں رکھتے ہیں، دبئی میں کیوں انویسٹ کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ٹرسٹ آف انسٹیٹیوشن نہیں ہے جسے ہم نے بلڈ کرنا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اکنامک پالیسی میں یہ رکھیں کہ پاکستان میں اگر آپ انویسٹ کرو گے تو ہم آپ سے حساب کر کے ایف بی آر پیسے لے گا، ٹھیک، آپ کے خلاف ایکس پارٹی کیس کر کے نہیں لے سکتا۔ جی ٹھیک ہے صاحب، آپ بتائیے گا۔ میاں صاحب ہماری تو 2 پوائنٹ ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جو انڈسٹری را مٹیریل منگواتی ہے اس را مٹیریل کے اوپر ڈیوٹیز نہیں ہونی چاہیے، جب وہ فائنل ہو جائے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو ایکسپورٹر کو ریبیٹ بھی نہیں دینا پڑے گا اور آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ جو انڈسٹری را مٹیریل منگاتی ہے اس کے اوپر ٹیکسیشن ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو بینکوں سے بورنگ کرتی ہے گورنمنٹ وہ نہ کرے، اور گورنمنٹ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے جو ان کے اپنے یونٹس ہیں جسے ہم اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کہتے ہیں ان کو جلدی سے جلدی جان چھڑائے۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑا آپ کا انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں وہ پیسہ سارا ضائع ہو جاتا ہے، ڈرین ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں لائبلٹیز کو بھی دیکھنا ہے کہ لائبلٹیز نہیں ہونی چاہیے، اور جو جینون بزنس کرنے والے ہیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ناظرین، آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی اور یقینی طور پر آپ نے کوئی اس سے بہتر نتیجہ اخذ کیا ہوگا۔ آخر میں میری صرف حکومت سے ایک ہی درخواست ہے کہ خدارہ لوگوں کو خطہ غربت سے نیچے جانے سے روکیں، کوئی ایسے اقدامات کریں کہ کم از کم سسٹین ہو سکے، کاروبار چل سکے، نہ کہ لوگوں پر مزید اتنا بوجھ ڈال دیا جائے کہ لوگ جو ہے کاروبار سے متنفر ہوں۔ بہت سارے کاروبار بند ہو رہے ہیں لیکن بہت سارے نئے کاروبار کھل بھی رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم پاکستان میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروڈکشن ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے تاکہ پاکستان میں روزگار کے مواقع لوگوں کو مل سکیں، کیونکہ اس وقت ہم نے جتنے اشاریے ہیں ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو عام آدمی ہے اس کی قوت خرید ہر آنے والے دن میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، چونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، لہذا اس پر حکومت کو بہت توجہ دینی چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔